اشاعت القرآن کے یہ سفر کے 40 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہر اکابر کی جو مجھا کے تھے سرپرستی رہی، اور ہم تو بہت چھوٹے تھے، ہم نے اپنے تینوں اساتذہ کو یہاں دیکھا۔ الحمدللہ اکابر کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں تو یہی نظر آئے، اور اکابر انہی کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آئے، ہم نے جن کو دیکھا۔ اور میں اور مولانا عبدالخالق صاحب اور ہمارے دوسرے رفقا حضرات الحمدللہ ہم اپنے آپ کو ان اکابر کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں جو موجودہ حضرات ہیں، اگر ہم میں کوئی غلطی کوتاہی ایسی دیکھی ہے تو آج ہی ہمیں تنبیہ فرما دیں۔ خدا کی قسم ہے ہم سر نگوں ہو کر آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان دھوکے بازوں سے بھی ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بریلویت کی طرح لفظ لگا رکھی ہے کہ اشاعت القرآن تبلیغ کا مخالف ہے، اشاعت القرآن بزرگوں کا مخالف ہے، میں ایسے جھوٹوں پر لعنت۔ ہمیں یہ مجبور کر دیا گیا اس کہنے پر، یہ بریلویت کی بے انکاری ہے تمہیں، تم جس طرح وہ صدر ہوگی کہتے ہو آج ہم بھی کہنے لگے۔ ہم نے الحمدللہ ابو حنیفہ کا بھی فقہ حنفی کا دفاع کیا، اور میدان میں کیا ہے، چھپ کر نہیں کیا۔ ہم نے اکابر دیوبند کا دفاع میدان میں بیٹھ کر کیا ہے۔ اگر غیر مقلدین نے یہ کہا کہ اکابر کے عقائد کفریہ ہے، ہم نے ان کو للکار کر ان کے گھر جا کر بیٹھے، بتاؤ کون سا کفر ہے، جھوٹے ہو تم، اور جھوٹا ثابت کیا۔ بریلویت نے یہ کہا، اکابر کو گستاخ رسول کہا، ہم نے ان کا پورے ملک میں میاں والی کا اور اتباز اور براکوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر، مظفرآباد کی پہاڑیوں میں جا کر، مری کی جیل میں جا کر بھی ان کو لگام دے دی، اور وہ مناظرے میں بیٹھ کر کیسٹ سنے آپ۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم نے مناظرہ اس پر کرنا تھا، اکابر کی کفریہ عبارات پر کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ مناظرہ اسی پر ہوگا، ضرورت ہے تو سامنے بیٹھو، کیسٹ دیکھ لے۔ خدا کی قسم جو اکابر کو کافر کہتے تھے، برا کہتے تھے، اس مناظرے میں وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ دفاع کیا ہے میدان میں، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم اکابر کا دفاع کرتے ہیں، آؤ میدان لگا بیٹھتے ہیں میدان میں، پتا چلے گا تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں، پتا چلے گا تمہارا اکابر کے ساتھ تعلق ہے کہ ہمارا تعلق ہے۔ چھپ کر خناس کیوں بنتے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، آؤ کھول لیتے ہیں کتابیں۔ اس دن شیخ الحدیث مولانا غلام حبیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بھائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، مسجد کھلی ہے، کتابیں بچھا لیتے ہیں، پتہ چلے گا اکابر کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ مدرسہ سے یہ آپ کو 75 صورتیں نظر آ رہی ہیں، جو اس سال الحمدللہ دورہ حدیث کے آخری اسباق جو ہیں پڑھنے کے لیے ابھی آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، انہی کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے۔ اور ان میں ایک خاص بات کہ ہمارے میاں غلام ربانی صاحب الحمدللہ جو باوجود اتنی عمر کے اتنی شوق کے ساتھ انہوں نے پڑھا، براکوٹ سے تعلق ہے، اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دورہ حدیث تک پہنچے، اور بیٹا جو ہے وہ علاقے میں پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز نصیب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ان طلباء کے ہاتھ میں یہ بات کہوں گا، شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ نے جو اپنے اساتذہ سے یہ امانت لی ہے اور یہاں سے جو سیکھا ہے، اگر اسی انداز سے آپ چلتے رہے تو انشاءاللہ نصرت ضرور ہوگی۔ ہم نے توحید بیان کی ہے، توحید سیکھی ہے، سنت کی پرچار سیکھا ہے، بدعات کی تردید سیکھی ہے، تو شیخ القرآن کے انداز کے سیکھی ہے۔ ہم ان اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، توحید و سنت کی بات ہے تو لگدار شیخ القرآن جیسی ہونی چاہیے، انداز شیخ القرآن جیسا ہونا چاہیے، پھر دیکھیں یہی اشاعت القرآن
اس چیزوں کو ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ سے دین کا کام لے گا۔ اب میں ہمارے پاس مفتی امتیاز صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، جو کہ 3 دن کے لیے کا کورس ہے اور بڑے احسن انداز میں یہ مرزائیت کے بارے میں آپ